یہ اس امت کی حالت ہے کہ جس کا امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی توحید کے بارے میں اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ کسی اور شخصیت کی ایسی سینسٹیوٹی نہیں ہے۔ اندازہ کریں ان لوگوں کا، یعنی ذہن کی پستی کا لیول، حالت دیکھیں ان کی۔ یہ بابا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے جب آپ بیعت ہونے کے لیے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گئے تھے، وہ بات کی بات ہے کہ حضرت نے قطب صاحب کے پاس بھیجا، لکھا ہے کہ بابا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں مرید ہونے کے لیے گیا نا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی لکڑی کے خشک تنے کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ان کی خدمت میں گئے نا دل میں خیال آیا لے بھائی چنگا والی لکڑ نہ ٹیک لاوے تو لکڑ خشک رہے۔ کہتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نا درخت پہ نظر فرمائی تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹانیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا۔ کہتے ہیں پھر نظر ڈالی خشک ہو گیا۔ آپ نے 2-3 بار اس طرح کیا تو کہتے ہیں کرنے کے بعد پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید وہ فقیری کرنا ہے کہ اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ فقیری کرنا ہے یا اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ فقیری کرنا ہے یا اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو دی مرضی ہے خشک روے تے تو ضرور ہے نوارا کرنا ہے۔ ایک فقیری حضرت کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، وہ کی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا پائی جو تھی اپنی مرضی نہیں، مرضی شہنشاہ ہوندی چل رہی ہوتی۔ فقیری نام ہے اپنی مرضی کے ختم کر دینے کا۔ اچھا اب یہ جب ہم باتیں کریں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں 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 یہ تو جعلی پیر ہے، اصلی کیڑے نے؟ اصلی بھی چندے کھا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا، کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے، لوگوں کے چندوں کے اوپر پلتے ہیں۔ کون سے اصلی ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں، یہ ایک پورا کاروبار ہے جو چل رہا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو، راہبوں کو، صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے، پہلے نصرانی تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا، کیونکہ میں خود نصرانی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں، صوفیوں، راہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا یا رسول اللہ۔ تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ اب اس سے کیا مسئلہ کلیئر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی، ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے ہیں، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بہاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا یہ بھی پتا چلا جی جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ کے چلنا ہے، کیا مولوی صحیح ہے کہنا کہ نہیں؟ آگے سے تو ادیب نے حاتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت، میں کیسے دیکھتا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ اس کا مطلب مولوی جو بتائیں ریفرنس چیک کرنا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ ادیب نے حاتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہے اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں نا ان میں سے مجھے بتا دو کوئی اس قسم کے شرکی عقائد اس میں لکھے ہوں یا انبیاء کے آثار، کوئی احادیث چلتی ہوں، سنت کا علم ہو، اگر تم سچے ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب کا ذکر بھی آ گیا، او اثارۃ من علم، اور علم کے آثار، کتاب بھی اور علم بھی۔ اسی کو میں نے علمی کتابی کر دیا کہ نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کہنے کتنے لکھا ہے جی؟ سورہ احقاف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور؟ جی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، آؤ نا داڑ تلے۔ ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ڈاکٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دیا شعر کے اندر،
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا. مستقبل کی خبر تھی لیکن ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا, انہوں نے اسے ماضی بنا دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو سرکار ڈاکٹر اقبال جو حدیثانہ ترجمہ کرتا ہے تو انجینئر صاحب نہیں کر سکتے؟ میرے دیکھ لیں یہ سارے جتنے اشعار اور سلوگن ہیں یہ احادیث کے ترجمے ہیں. یہ ادی بن حاتم کی جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. اور نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے ہیں نہیں علمی کتابی, بھائی وہ اس کی صفت ہے ہم مسلم ہیں. علمی کتابی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے. اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور تمہارے نبی کی سنت. تو کتابوں کے حوالے حضور کر کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں. قرآن کو پکڑ لینا, اس میں ہدایت ہے, نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا بھی دفاع ہو رہا ہے. باقی سب نے ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ خوش ہے جو اس نے ٹکڑے کا دین لیا ہوا ہے. یہاں پہ ٹوٹیلٹی میں دین بیان ہو رہا ہے. اہل حدیث نے توحید بیان کی قرآن والی, اہل بیت پہ آگے ان کی موت ہو گئی. اہل تشیع نے اہل بیت کا دفاع کیا, اگرچہ اس میں غلو بھی کیا لیکن دفاع تو کیا, لیکن توحید کے معاملے میں آگے موت ہو گئی. اہل البیت کے ساتھ وہ عقیدے منسوب کر دیے جو اللہ کا حق تھا. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی. توحید گج وج کے بیان ہوگی اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا لیکن کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے, الحمدللہ.